السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کے شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں بھی ہر کوئی جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ دوستوں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں لاہور کی۔ لاہور پاکستان کا ایک قدیم تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جس کی تاریخ کئی صدیوں پر متحد ہے۔ لاہور کو برصغیر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے اور مختلف ادوار میں یہ علم، ادب، تجارت، فن تعمیر اور سیاست کا مرکز رہا ہے۔ لاہور کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق اس شہر کا تعلق رام کے بیٹے لوح سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اسے لوہا پور کہا گیا جو وقت کے ساتھ لاہور بن گیا۔ تاریخی طور پر لاہور کا ذکر قدیم دور کے مختلف سفری اور تاریخی حوالوں میں بھی ملتا ہے۔ قرون وسطی میں لاہور مختلف مسلم سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ غزنوی دور میں لاہور کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور محمود غزنوی کے دور کے بعد یہ شہر برصغیر میں مسلم حکومت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ بعد میں دلی سلطنت کے مختلف حکمرانوں نے بھی لاہور پر حکومت کی۔ اسی دور میں شہر میں مساجد، قلعوں اور دیگر عمارتوں کی تعمیر ہوئی اور لاہور کی سیاسی و تجارتی اہمیت بڑھتی گئی۔ دوستو، لاہور کی تاریخ کا ایک شاندار دور مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا۔ مغل بادشاہوں نے لاہور کو خاص اہمیت دی اور شہر کو خوبصورت باغات، محلات، مساجد اور قلعوں سے سجایا۔ بادشاہ اکبر نے لاہور کو ایک عرصے تک مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت بھی بنایا۔ اسی دور میں لاہور قلعہ وسیع کیا گیا جبکہ شاہی حمام باغات اور دیگر تاریخی عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کا بھی لاہور سے گہرا تعلق رہا۔ جہانگیر کا مقبرہ اور نور جہاں کا مقبرہ آج بھی لاہور کی مغلیہ تاریخ کی یادگار ہیں۔ مغل دور کے بعد لاہور سکھ سلطنت کے زیر حکومت آیا۔ مہاراجہ زنجیت سنگھ کے دور میں لاہور سکھ سلطنت کا مرکزی شہر بن گیا۔ اسی زمانے میں دوستو لاہور میں کئی اہم عمارتیں تعمیر اور موجودہ عمارتیں میں تبدیلیاں کی گئیں۔ لاہور کا گردوارہ، رنجیت سنگھ اور دیگر تاریخی مقامات اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ بعد میں برطانوی حکومت نے لاہور پر قبضہ کیا اور شہر کو برصغیر کے ایک اہم انتظامی، تعلیمی اور تجارتی مرکز کے طور پر ترقی دی۔ دوستو، برطانوی دور میں لاہور میں کئی اہم تعلیمی ادارے، سرکاری عمارتیں، ریلوے اسٹیشنز اور سڑکیں تعمیر ہوئیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور، پنجاب یونیورسٹی اور لاہور میوزیم جیسے اداروں نے شہر کو تعلیم اور علم کا مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور میں اردو اور پنجابی ادب، صحافت اور سیاسی سرگرمیوں نے بھی خاص ترقی کی۔ تحریک پاکستان کے دوران لاہور ایک انتہائی اہم سیاسی مرکز بن گیا۔ 1940 میں منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا جہاں قرارداد لاہور پیش کی گئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد لاہور پاکستان کا ایک اہم ثقافتی، تعلیمی، تجارتی اور سیاسی مرکز بن گیا۔ دوستوں، آج لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے اور پاکستان کے سب سے معروف شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، مینار پاکستان، شالیمار باغ، مساجد، وزیر خان، لاہور میوزیم اور دیگر تاریخی مقامات ہر سال بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لاہور کی خاص پہچان اس کی تاریخی عمارتیں، زندہ دل لوگ، پنجابی ثقافت، کھانے، بازار، ادب اور فنون ہیں۔ اسی وجہ سے لاہور کو اکثر پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں صدیوں کی تاریخ، ثقافت اور جدید زندگی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ دوستو، ہیرا منڈی لاہور کے تاریخی اندرون شہر میں واقع ایک قدیم علاقہ ہے جو صدیوں سے اپنی منفرد ثقافت، موسیقی، رقص اور فنکارانہ روایت کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ اس علاقے کا تاریخی تعلق مغلیہ دور سے جوڑا جاتا ہے جب یہاں درباری موسیقی اور رقص پیش کرنے والی فنکار خواتین، جنہیں عموماً طوائف کہا جاتا تھا، آباد رہتی تھیں۔ یہ خواتین صرف رقص اور گائکی ہی نہیں جانتی تھیں بلکہ اردو، فارسی اور پنجابی شاعری، موسیقی اور تہذیب و ادب سے بھی واقف ہوتی تھیں۔ اس دور میں اشرافیہ اور دربار سے وابستہ لوگ ان فنکاروں کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔
ہیرا منڈی کے نام کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ اس کا نام مغل دور کے ایک وزیر ہیرا سنگھ سے منسوب ہوا جس نے اس علاقے کی انتظامی نگرانی کی تھی۔ تاہم اس نام کی تاریخ نسبتاً کے بارے میں مختلف روایات بھی ملتی ہیں۔ لاہور کی خوبصورتی صرف اس کی تاریخی عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کے زندہ دل لوگوں، رنگین بازاروں، خوبصورت باغات، قدیم گلیوں اور شاندار ثقافت میں بھی نظر آتی ہے۔ بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، مینار پاکستان اور شالیمار باغ شہر کے تاریخی حسن کو نمایاں کرتے ہیں، جبکہ مال روڈ، لبرٹی مارکیٹ، انارکلی اور اندرون لاہور اپنی الگ رونق رکھتے ہیں۔ بہار کے موسم میں لاہور کے باغات پھولوں سے سج جاتے ہیں اور شام کے وقت شہر کی روشنیاں اس کے حسن کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ دوستوں، لاہور کے کھانے، خاص طور پر فوڈ سٹریٹس کی رونق شہر کو مزید منفرد بناتی ہیں۔ یہاں آنے والا شخص ایک ہی شہر میں تاریخ، ثقافت، خوبصورتی، کھانے اور جدید زندگی کا خوبصورت امتزاج دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے لاہور کو محبت سے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ انارکلی بازار کی بات کریں تو بازار لاہور کے قدیم اور مشہور بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی گلیوں میں پرانے لاہور کی رونق، رنگا رنگ دکانیں، کپڑوں، زیورات، جوتوں اور روایتی اشیاء کی بھرمار نظر آتی ہے۔ یہاں جدید دکانوں کے ساتھ پرانی عمارتیں اور تنگ گلیاں بھی موجود ہیں جو لاہور کی تاریخی شناخت کو برقرار رکھتی ہیں۔ انارکلی خاص طور پر کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں روایتی پاکستانی اور پنجابی کھانوں کی خوشبو پورے بازار میں پھیلی رہتی ہے۔ شام کے وقت جب بازار روشن ہوتا ہے اور خریداروں کا رش بڑھ جاتا ہے تو انارکلی کی رونق اور بھی خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ لاہور آنے والے سیاحوں کے لیے یہ بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں بلکہ لاہور کی تاریخ، ثقافت اور روزمرہ زندگی کو قریب سے دیکھنے کا ایک موقع بھی ہے۔ تو دوستو، لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ صدیوں کی تاریخ، ثقافت، محبت اور زندہ دلی کا نام ہے۔ بادشاہی مسجد اور لاہور قلعے کی تاریخی شان ہو، انارکلی کے رنگین بازار ہوں، اندرون لاہور کی قدیم گلیاں ہوں یا شہر کے مزیدار کھانے، لاہور کا ہر منظر اپنی ایک الگ پہچان سناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار لاہور کی رونقوں کو دیکھ لے وہ اس شہر کو آسانی سے بھول نہیں پاتا۔ دوستو، لاہور کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ شہر کی گلیوں میں نظر آتی ہے۔ آپ ایک ہی دن میں مغلیہ دور کی بادشاہی مسجد اور لاہور قلعہ دیکھ سکتے ہیں، پھر انارکلی کے قدیم بازاروں میں گھوم سکتے ہیں اور شام کو روایتی لاہور کے کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لاہور کی سب سے خوبصورت بات اس کے زندہ دل لوگ ہیں۔ یہاں مہمان نوازی، ہنسی مذاق، کھانے اور مل جل کے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے لاہور آنے والا شخص صرف تاریخی عمارتیں نہیں دیکھتا بلکہ لاہور